سورہ الانعام آیت نمبر 101 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تراشے۔ پاک اور بہتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور آسمانوں میں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے نگاہ نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں، بس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہ آیت نمبر 105 تھی، اب 106 سے۔ اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ لیا، اور تاکہ ہم اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگران نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر مختار ہو۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 110 سے۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑی زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اپنے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے، اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 112 تک تھا، اب 113 سے۔ اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور شریر جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ شریر مطلب شرارت کرنے والے آدمی، شیطان صفت آدمیوں اور شیطان صفت جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے
اور ایسا اس لیے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، بس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں، اور تمہارے رب کی بات پوری سچی ہے، اور انصاف کی کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہیں تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور خوب جانتا ہے انہیں جو راہ پائے ہوئے ہیں۔ 119 سے بس کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ خدا نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جنہیں اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوا اس کے کہ اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں جلد بدلہ مل جائے گا اس کا جو وہ کر رہے تھے۔ اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ بے حکمی ہے، اور شیاطین القاء کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 123 سے کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور ہم نے اسے ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے، اس سے نکلنے والا نہیں۔ اس طرح منکروں کی نظر میں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اس طرح ہر بستی میں ہم نے گنہگاروں کے سردار رکھ دیے ہیں کہ وہ وہاں ہیلے کریں، یعنی چالیں چلیں، حالانکہ جو ہیلا کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں مگر وہ اسے نہیں سمجھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وحی نہ دیا جائے جو خدا کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے بخشے۔ جو لوگ مجرم ہیں ضرور انہیں اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ آیت نمبر 126 سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے اللہ جسے چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے جیسے اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ اس کا مددگار ہے۔ اس عمل کے سبب
سے جو وہ کرتے رہے۔ 129 سے اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لے لیے انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا کہے گا، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغامبر نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ آیت نمبر 133 سے اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے اعمال کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور تمہارا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا دوسروں کی نسل سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہو، اے لوگو، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم جلد ہی جان لوگے کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 137 سے اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے، اس میں سے انہوں نے خدا کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں برباد کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا میں لگے رہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی منع ہے، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان کی پیٹھ حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے، اللہ جلد انہیں اس جھوٹ گڑھنے کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو فلاں قسم کے جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر وہ مردہ ہوں تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ جلد انہیں اس کہنے کی سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے، بغیر کسی علم کے،
اور انہوں نے اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ آیت نمبر 142۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، انہیں چھتوں پر، اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کی اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ وہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو اسے کاٹنے کے دن، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے بھی۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت نمبر 144 سے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا دے بغیر علم کے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کہو مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہو کسی کھانے والے پر، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہود پر ہم نے سارے ناخون والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا دی تھی ہم نے انہیں ان کی سرکشی پر، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا۔ آیت نمبر 149 سے۔ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں
کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 152 سے کہو، آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے نہ مارو مگر حق پر۔ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمتیں پوری کرنے کے لیے، اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین کریں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، بس اسی پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اس لیے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم انہیں پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے۔ بس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے اعراض کی پاداش میں بہت برا عذاب دیں گے۔ یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا رب آئے، یا تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو؟ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ پہنچے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں سے کچھ نیکی نہ کی ہو۔ کہو، تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 160 سے جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور گروہ گروہ بن گئے، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو،
میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، صحیح دین ابراہیمی کی ملت کی طرف جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اپنے دیے ہوئے میں۔ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 166 تک تھا سورہ الانعام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔